یوتھ کلب ایک بڑی آرگنائزیشن ہے پاکستان کی، اس کے خلاف ہمیں بڑے عجیب عجیب میسیجز کرتے ہیں، تو ہم پہلے یہاں میسیج دیتے ہیں اور اس کو بھی کر دیں جو یہ ہمارے پر اسپیمنگ کر رہے ہیں. ہم اللہ اعلان ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. بھیا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، اور ہمارا دل من تن دھن ان کے لیے کھلا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے، اور میں ان کی ہر چیز کو انڈورس کرتا ہوں یہاں پر. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، کامیابی دے. پچھلے چند دنوں سے یوتھ کلب کے متعلق بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، معترضین اپنا اعتراض پیش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر اعتراض یہ ہے کہ جی ایسے نوجوان کہ جو اپنے چہروں کے اوپر داڑیاں سجائے ہوئے، اپنے سروں کے اوپر کیپ رکھے ہوئے، دین پڑھے بغیر، درس نظامی پڑھے بغیر، 8 سالہ 10 سالہ 9 سالہ درس نظامی عالم دین کا کورس کیے بغیر دین کے میدان میں آ گئے اور تعلیم و تربیت کے میدان میں مشغول ہو گئے. میرا ایک معصومانہ سوال یہاں پر یہ ہے، کیا ایک انسان کہ جس نے دین کی ایک بات کو سن لیا، کسی حدیث کے متعلق علم حاصل کر لیا، کسی آیت کے مفہوم کو سمجھ لیا، تو کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مفہوم کو آگے پہنچا دے؟ حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اگر تمہیں دین کی کسی ایک بات کا علم ہو جائے، تمہیں کسی ایک مسئلے کے متعلق معلومات مل جائے، اس معلومات کو آگے فارورڈ کرو، اس انفارمیشن کو آگے پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو جائے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ نیشن، تم بہترین قوم ہو. اللہ کیوں؟ ہم نے ایسا کیا کام کر لیا؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام یہ ہے، تم بہترین اور بیسٹ نیشن اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو. میری نظر میں یوتھ کلب والے بھی یہی کر رہے ہیں. مغیرہ لقمان کو میں جانتا ہوں، ایک بہترین قسم کے اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، درس نظامی کیے ہوئے ہیں اور ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ طہ بن جلیل ہیں، علی احتشام ہیں، محمد علی ہیں اور راجہ ضیاء الحق ہیں. راجہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میں نے کراچی سے حیدرآباد تک کا بائی روڈ سفر کیا. حیدرآباد کے اندر کوئی حیدرآباد کلب تھا، وہاں پر ایک ہی کانفرنس کے اندر ایک ہی اسٹیج کے اوپر میں نے اور راجہ ضیاء الحق صاحب نے وہاں پر قوم سے خطاب کیا. اس لمبے سفر کے اندر میں نے کوئی ایسی غلط بات ان سے نہیں سنی، یا سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں تو ایسی کوئی عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کوئی ایسی بری بات منظر عام پر میرے علم میں تو نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ان کو برا بھلا کہا جائے. میں پرسنلی آئی سپورٹ دیم، آئی انڈورس دیم، اور آئی تھنک لیٹ دیم ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ. ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور دیکھیں، جب بھی کسی فتوے کا ایک اصول ہے، ایک طرف ہوتے ہیں مفاسد اور ایک طرف ہوتے ہیں مصالح. ان دونوں کا تقابل کیا جاتا ہے، ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ مفاسد زیادہ ہیں یا مصالح زیادہ ہیں. اگر مصالح مفاسد کے اوپر غالب ہیں تو پھر انسان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اور اگر بظاہر مفاسد آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو صرف اتنا حق حاصل ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے اصلاح سے کام لیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.